السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد پہلا جو جملہ ہے وہ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ پھاڑنے کو کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم پیپر وغیرہ پھاڑتے ہیں نا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا جو بول چال میں زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے طر۔ آج کل یہ جو استعمال ہو رہا ہے لفظ، یہ اکثر ایسی چیزوں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ جو ہے نا، مثال کے طور پر جب چائے اچھی بنی ہوتی ہے، کافی اچھی بنی ہوتی ہے، یا کوئی چیز کسی کو پسند آتی ہے، تو مثال کے طور پر چائے کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت زبردست چائے ہے، تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ چائے تر، ٹھیک ہے، کافی تر، تو اس طرح کہتے ہیں، مطلب یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، لیکن اصل میں اس کا مطلب ہے پھاڑ دینا، ٹھیک ہے، پیپر پھاڑنا۔ میں نے پیپر پھاڑا تو ہم کہیں گے طريت الورقة، طريت الورقة، کہ میں نے پیپر کو پھاڑا، طريتها وفريتها، کہ میں نے اس کو پھاڑا بھی اور پھینکا بھی، طريتها وفريتها، تو یہ بول چال میں استعمال ہوتے ہیں اس طرح کے الفاظ۔ شق بھی کہا جاتا ہے، شق کسی چیز کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دینا، کسی چیز کو جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ مزقت، کہ میں نے اسے پھاڑ دیا، تو مزق بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو مزق جو ہے یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، شق بھی استعمال ہوتا ہے اور طر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن بول چال میں جو زیادہ استعمال ہو رہا ہے وہ طر ہے، ٹھیک ہے۔ طريتها وفريتها، جیسے میں نے آپ کو مثال دی، تو طريت الورقة، میں نے پیپر کو پھاڑا، طريت الورقة، میں نے پیپر کو پھاڑا، وفريتها، اور میں نے اسے پھینک دیا، ٹھیک ہے۔ اسے پھینکا، یا مطلب جیسے کسی چیز کو جو ہے نا ایسے پھینک دیتے ہیں، جب پھینکنے کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، ایک چیز کو دور تک پھینکنا، کسی چیز کو ایسی جو ہے نا اپنے غصے میں آ کے کسی چیز کو ایسی زمین پر پھینکنا، یا حرکت سے جو ہے نا جیسے پیپر وغیرہ کو پھینکا جاتا ہے یا ہلکی چیز کو پھینکا جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں فريت، ٹھیک ہے۔ فريت الورقة، فريت یہ، فريت وہ، تو اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ طريت، میں نے اسے پھاڑا، طريت الورقة، میں نے پیپر پھاڑا، میں نے ورق پھاڑا، ٹھیک ہے۔ طريتها وفريتها، شقيت، مزقت، یہ فصحى کے الفاظ ہیں، لیکن طر جو ہے بول چال میں بولا جاتا ہے، طر۔ یہ جو جملے استعمال ہو رہے ہیں یہ ایک بھائی کے کہنے پہ بنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ یو اے ای کے بارے میں ہم بتائیں، یو اے ای کے بارے میں کچھ الفاظ استعمال ہوں، کیونکہ یو اے ای کا نیشنل ڈے بھی ہے، اور اس لحاظ سے جو ہے نا کچھ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو یو اے ای کا جو پورا نام ہے عربی میں، اس کو ہم کہتے ہیں دولت الامارات العربیہ المتحدہ، متحدہ عرب امارات اردو میں کہتے ہیں، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں یونائٹڈ عرب ایمریٹس۔ تو دولت الامارات العربیہ المتحدہ تو فصحى میں اور بول چال میں سیم ہی ہے، کیونکہ ملک کا نام ہے، نام جو ہوتا ہے وہ فصحى ہو یا بول چال ہو، سب میں جو ہے نا ایک ہی طرح سے بولا جاتا ہے، اور وہ فصحى میں ہی بولا جاتا ہے نام۔ تو ہم بولیں گے دولت الامارات العربیہ المتحدہ، دولت الامارات العربیہ المتحدہ۔ تو بول چال میں بھی اس طرح بولیں گے دولت الامارات العربیہ المتحدہ۔ تو ہم اس طرح صرف امارات بھی کہہ سکتے ہیں، الامارات، لیکن پورا نام جو ہے وہ دولت الامارات العربیہ المتحدہ ہے۔ عربی میں الامارات شروع میں آیا ہے، پھر العربیہ ہے، پھر المتحدہ ہے، لیکن اردو میں متحدہ پہلے آیا ہے، عرب جو ہے بیچ میں ہی ہے، اور امارات آخر میں آیا ہے۔ تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ترجمہ کیسے کرنا ہے۔ اور دولت جو ہے اسٹیٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹیٹ، تو ترجمے میں دولت کی ضرورت نہیں ہے، تو دولت الامارات العربیہ المتحدہ ہی کہا جاتا ہے، دولہ الامارات العربیہ المتحدہ، دولت الامارات العربیہ المتحدہ۔ كم سنة صار لك، یا كم سنة صار لك، یا كم سنة صار لكم في الامارات، كم سنة صار لك في الامارات۔ بول چال میں فی الامارات بھی کہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی شارٹ کٹ میں جانے کے لیے بولتے ہیں نا فی الامارات۔ تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ اگر کسی نے بالکل شارٹ میں ہی کہا، پورا نام لیا ہی نہیں، تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ وہ امارات کے بارے میں ہی پوچھ رہا ہے۔ کم سنہ، کتنے سال، صار ہوئے، لک آپ کو، لچ آپ کو ایک مؤنث کو، لکم آپ لوگوں کو، آپ سب کو یو اے ای میں کتنے سال ہوئے، فی الامارات۔ کم سنہ صار لکم فی الامارات، کم سنہ صار لک فی الامارات، کم سنہ صار لچ فی الامارات، فی الامارات۔ کم کتنے، سنہ سال، صار ہوئے،
لک آپ کو، لکم آپ سب کو، لچ آپ ایک مؤنث کو، ایک عورت کو، فی الامارات امارات میں، متحدہ عرب امارات میں یا یو اے ای میں. ہم بول چال میں بولتے ہیں نا یو اے ای اردو میں، تو یو اے ای بھی بولتے ہیں، اس کا ترجمے میں یو اے ای بھی بول سکتے ہیں، لیکن عربی میں جو ہے فی الامارات. دیکھیں اب امارات کا پورا نام نہیں لے رہے ہیں ہم، یہ نہیں کہتے کہ الامارات العربیہ المتحدہ، کیونکہ امارات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم یو اے ای کی بات کر رہے ہیں. تو اسی طرح جو ہے نا الفاظ استعمال ہوتے ہیں زبانوں میں، لہجوں میں. کم سنہ صار لچ یا کم سنہ صار لک یا کم سنہ صار لکم فی الامارات، فی الامارات. کم سنہ صار لک فی الامارات، کم سنہ صار لچ فی الامارات. صار لی تقریباً 30 سنہ فی الامارات، صار لی تقریباً 30 سنہ. صار ہوئے، لی مجھے، مجھے ہوئے تقریباً، تقریباً ٹھیک ہے، عربی میں بھی تقریباً ہے، اردو میں بھی تقریباً ہے. 30 سنہ 30 سال، 30. تو بول چال میں اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. لہجوں میں جو ہے نا، جب لہجہ بولتے ہیں تو کسی کسی جگہ میں جو ہے نا کچھ لوگ 30 کہتے ہیں، لہجوں میں فرق ہوتا ہے. کچھ لوگ 30 کہتے ہیں، اور فصحیٰ میں جو ہے 30 30. انا مولود فی ابوظبی یا انا مولود فی امارت ابوظبی، انا مولود فی ابوظبی یا انا مولود فی امارت ابوظبی. حتى الوالد، حتى الوالد تربى وعاش هني تقريبا 50 سنة. حتى الوالد تربى هني وعاش هني تقريبا 50 سنة یا 45 سنة یا 40 سنة وغیرہ. حتى الوالد تربى هني، تربى هني وعاش هني تقريبا 50 سنة. یہاں تک کہ میرے والد بھی، حتی الوالد، الوالد ہم نے لکھا نا عربی میں الوالد، تو الوالد کا مطلب ہے میرے ابو یا میرے والد. حتی الوالد تربا، پلے بڑے، تربا یعنی تربیت یہیں ہوئی، بڑے یہیں ہوئے، پلے بڑے تربا، تربیت ہوئی یہاں پہ، بڑے ہوئے یہاں پہ. تربا ہنی یہاں، وعاش اور رہ پذیر ہوئے، وعاش اور رہ پذیر ہوئے، رہے ہنی یہاں تقریباً، تقریباً 50 سنہ 50 سال سے یہاں رہ پذیر ہیں یا 50 سال یہیں رہ رہے ہیں. ویعیش ہنی، تربا ہنی ویعیش ہنی من 50 سنہ، تقریباً من 50 سنہ بھی کہہ سکتے ہیں، تقریباً 50 سنہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو من 50 سنہ کا مطلب یہ ہوگا 50 سال سے. لیکن اگر ہم کہتے ہیں 50 سال تو ہم کہیں گے 50 سنہ، تو اس میں من نہیں لگائیں گے. حتی الوالد تربى هني وعاش هني تقریباً 50 سنہ یا تقریباً من 50 سنہ عائش ہنی، عائش کیونکہ وہ ابھی تک رہ رہے ہوں گے نا. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ 50 سال سے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب بھی رہ رہے ہیں، کیونکہ تربیت تو آلریڈی ہو چکی ہے، تو پلے بڑے ہوئے ہیں. حتی الوالد تربى هني ويعيش هني من تقریباً 50 سنہ یا تقریباً من 50 سنہ، من 50 سنہ تقریباً. تو تقریباً کو آپ آگے پیچھے لے کے جا سکتے ہیں، کہیں پہ بھی لے جائیں. تو حتی الوالد تربى هني وعاش هني تقریباً 50 سنہ، حتی الوالد تربى هني وعاش هني تقریباً 50 سنہ. أنا اشتغلت في إمارة أبوظبي، أنا اشتغلت في إمارة دبي، أنا اشتغلت في العين، أنا اشتغلت في إمارة راس الخيمة، أنا اشتغلت في أبوظبي، أنا اشتغلت في المنطقة الغربية، في المنطقة الشمالية، في المنطقة، جو بھی آپ کہیں کہ میں یہاں جو ہے نا میں نے کام کیا ہے. أنا اشتغلت، أنا میں نے، اشتغلت کام کیا ہے، في إمارة أبوظبي ابوظہبی میں نے کام کیا. أنا اشتغلت في إمارة أبوظبي کہ میں نے امارات میں ابوظہبی میں کام کیا. أنا اشتغلت في إمارة أبوظبي، أنا اشتغلت في إمارة أبوظبي. نحن في سعادة وأمان في الإمارات، نحن في سعادة وأمان في الإمارات. ہم، نحن ہم، نحن فی سعادہ خوشحال ہیں، خوشحالی میں ہیں، و امان اور امن میں ہیں، فی الامارات امارات میں، یو اے ای میں. نحن فی سعادہ و امان فی الامارات، ہم یو اے ای میں خوشحال اور امن میں ہیں، یعنی خوشحالی میں اور امن میں ہیں. نحن فی سعادہ ہم خوشحالی میں ہیں، و امان اور امن میں ہیں، فی الامارات امارات میں. نحن فی سعادہ و امان فی الامارات، نحن فی سعادہ و امان فی الامارات. كل عام والإمارات وشعبها والمقيمين والمقيمين دونوں چلتا ہے. على أرض الإمارات، على أرض الإمارات بصحة وعافية وأمان وألف خير.
كل عام والإمارات وشعبها والمقيمين على أرض الإمارات وحكامها بصحة وأمان وعافية وألف خير. امارات، ٹھیک ہے، اس کے عوام اور اس کی سرزمین پر رہنے والوں کو یوم آزادی مبارک. یہ جو لفظ ہے اوپر جو لکھا ہے یہ آزادی مبارک کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. عید کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں. عید کی خوشحالی یا عید کی مبارکبادی کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ہر خوشی کے موقع پر یہی الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ یوم آزادی مناتے ہیں یا یوم عید مناتے ہیں یا جو بھی اس طرح کی خوشحالی کا دن ہوتا ہے یا کسی ملک کا جو بھی یوم وطن ہوتا ہے نا، مطلب ملک کا جو خاص دن ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں پہ پاکستان میں 23 مارچ ہوتا ہے، 14 اگست ہوتا ہے، اور نومبر میں اور دسمبر میں جو دن ہوتے ہیں ہمارے، تو اسی طرح ہر ملک میں جو ہے نا آزادی کے دن ہوتے ہیں. اسی طرح اور جیسے امارات میں یوم شہید ہے، یوم علم ہے، یوم الوطنی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان موقعوں پر اس طرح کے الفاظ استعمال ہوا کرتے ہیں. عید میں بھی یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو کل عام کا مطلب ہے ہر سال، کل عام ہر سال، والامارات اور امارات وشعبها اور اس کے عوام یعنی جو لوگ وہاں پہ ہیں، والمقیمین اور جو لوگ وہاں پہ رہ پذیر ہیں لیکن وہاں کے باشندے نہیں ہیں، چاہے وزٹ پہ آئے ہوں یا ٹورزم کے سلسلے وغیرہ میں جو آتے ہیں، اعلی ارض الامارات جو امارات کی سرزمین پر ہیں، بصحتٍ صحت کے ساتھ ہوں، و امان اور امن کے ساتھ ہوں، و عافیہ اور عافیت کے ساتھ ہوں، و الف خیر اور ہزار خیروں کے ساتھ ہوں. اس کا مطلب ہے کہ یہ خوشی کا دن منا رہے ہیں، آپ کو خوشی مبارکبادی دے رہے ہیں. تو اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ امارات، اس کے عوام اور اس کی سرزمین پر رہنے والوں کو یوم آزادی مبارک. تو یوم آزادی کے موقع پہ یوم آزادی کہا جائے گا اردو میں. مثال کے طور پر یوم عید کے موقع پہ ہم یوم عید منائیں گے، اور اسی طرح جو ہے نا جو بھی موقع ہوگا اس کے مطابق جو ہے نا الفاظ استعمال ہوتے ہیں. لیکن عربی کا جو جملہ ہے وہ یہی ہوگا، کل عام والامارات وشعبها والمقیمین علی ارض الامارات والمقیمین علی ارض الامارات بصحة وامان وعافیہ والف خیر. کل عام والامارات وشعبها والمقیمین علی ارض الامارات بصحة وامان وعافیہ والف خیر. اس کے ساتھ ایک اور بھی لفظ آپ ایڈ کر سکتے ہیں، کل عام والامارات وحکامها. حکام جو ہوتے ہیں وہ اس ملک کے حکمران ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کل عام والامارات وحکامها، اس کے حکام، وشعبها والمقیمین علی ارض الامارات بصحة وامان وعافیہ والف خیر. تو یہ جملہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس طرح. احب اعيش في الامارات وخصوصا في ابو ظبي. احب اعيش في الامارات وخصوصا في ابو ظبي. احب میں پسند کرتا ہوں یا پسند کرتی ہوں، اعیش رہنا کہ میں رہوں، فی الامارات یو اے ای میں، وخصوصاً اور اسپیشلی یا خاص طور پر فی ابو ظبی، ابو ظہبی میں. احب اعیش فی الامارات وخصوصاً فی ابو ظبی. احب اعیش فی الامارات وخصوصاً فی ابو ظبی. تلاقي يتحصل هني كل متطلبات الحياة. تلاقي يتحصل هني كل متطلبات الحياة. متطلبات الحياة، متطلبات الحياة، مطالبات الحياة بول چال میں اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں اور کبھی کبھی الفاظ کھائے جاتے ہیں. تلاقي تحصل پوری ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں، ہنی یہاں پر، کل سب، متطلبات، متطلبات، متطلبات ضروریات، الحیاء زندگی کی، یعنی زندگی کی تمام ضروریات یہاں پوری ہوتی ہیں. یہاں پہ ہر چیز ملتی ہے جو ضروریات زندگی سے متعلق ہو. تو یہ اردو میں ترجمہ ہے اس کا، اور عربی میں اس طرح ہم کہیں گے، تلاقی آپ کو ملے گا، تلاقی آپ کو ملتا ہے، تحصل آپ کو حاصل ہوتا ہے، مل جاتا ہے، ہنی یہاں پر، کل متطلبات الحیاء زندگی کی تمام ضروریات جن چیزوں سے پوری ہوتی ہیں وہ چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. تلاقی تحصل، تلاقی یا تحصل هني كل متطلبات الحياة. تلاقي یا تحصل كل متطلبات الحياة. تو ہنی نہ بھی کہیں چل جاتا ہے، لیکن ہنی کا مطلب آپ یو اے میں بات کر رہے ہیں تو ہنی کی جگہ پہ آپ یو اے میں بھی کہہ سکتے ہیں. یو اے دیکھیں عربی میں فی الامارات. تلاقي یا تحصل في الامارات كل متطلبات الحياة. بتحصلها في الامارات. كل متطلبات الحياة بتحصلها في الامارات. كل متطلبات الحياة بتحصلها في الامارات. بتحصلهن في الامارات. سب چلتا ہے، بول چال ہے. تو بول چال میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں. تلاقي تحصل هني كل متطلبات الحياة. تلاقي یا تحصل هني كل متطلبات الحياة. يوم الاتحاد، يوم الاستقلال الاماراتي. يوم الاتحاد یا یوم الاستقلال الاماراتي 2 من دسمبر یا 2 دسمبر. 2 دسمبر
یوم الاتحاد، یوم الاستقلال دونوں کہہ سکتے ہیں، دونوں میں سے ایک کہیں، یوم الاستقلال کہیں یا یوم الاتحاد کہیں، لیکن امارات میں زیادہ تر یوم الاتحاد ہی چلتا ہے بول چال میں، وہ یہی بولتے ہیں۔ یوم الاتحاد الاماراتی 2 دسمبر یا 2 دسمبر، 2 دسمبر هو يوم الاتحاد، 2 دسمبر هو يوم الاتحاد یا یوم الاستقلال دولة الامارات العربیہ المتحدہ۔ یو اے کا یوم آزادی 2 دسمبر ہے، 2 دسمبر 2 دسمبر۔ یوم الاتحاد یوم آزادی ہے، یوم الاتحاد یعنی جس دن ان سب کا اتحاد ہوا، سب ملے، سب نے مل کر ایک ملک بنایا۔ یوم الاستقلال یوم آزادی ہوتی ہے، استقلال تو اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، آج کل بولا جاتا ہے، سمجھ آتی ہے سب کو۔ تو یوم الاتحاد یوم الاستقلال الاماراتی یعنی امارات کا جو یوم اتحاد ہے یا یوم آزادی ہے 2 دسمبر، 2 دسمبر ہے، 2 دسمبر، یا ہم کہتے ہیں کہ 2 دسمبر ہو یوم الاتحاد او یوم الاستقلال الاماراتی، 2 دسمبر یو اے کا یوم آزادی ہے، اردو میں اس طرح ہوگا۔ تو یوم الاتحاد یا یوم الاستقلال الاماراتی، یوم الاتحاد الاماراتی یا یوم الاستقلال الاماراتی 2 دسمبر، یا 2 دسمبر ہو یوم الاتحاد او یوم الاستقلال الاماراتی۔ النشید الوطنی، النشید الوطنی قومی ترانہ، النشید ترانہ، الوطنی قومی، قومی ترانہ، النشید الوطنی، النشید الوطنی۔ اليوم الوطنی عید الاتحاد روح الاتحاد، اليوم الوطنی عید الاتحاد روح الاتحاد، یوم آزادی کو کہا جاتا ہے۔ اليوم دن، الوطنی نیشنل، نیشنل ڈے جو ہوتی ہے نا، تو اليوم الوطنی عید الاتحاد روح الاتحاد، اليوم الوطنی یوم آزادی، عید الاتحاد یوم آزادی، روح الاتحاد یوم آزادی، سب کو یہی کہا جاتا ہے۔ لیکن اليوم الوطنی، اليوم جو ہے دن ہے، الوطنی نیشنل جسے انگلش میں کہتے ہیں، قومی دن ہے، وطنی کہتے ہیں قومی، اليوم دن، قومی دن یعنی یوم آزادی، اس کا مطلب یہی ہے۔ عید الاتحاد جو ہے وہ عید یا اس دن کی خوشی جس دن 7 ایمریٹس والوں نے مل کر متحد ہو کر، ٹھیک ہے، ایک ملک وجود میں آیا ان کی محنت سے، ان کی متحد ہونے سے، اور اس ملک کو نام دیا گیا دولت الامارات العربیہ المتحدہ۔ تو اسی کی یاد میں اس دن کو انہوں نے اتحاد کا نام بھی دیا کہ ہم اس دن متحد ہو گئے تھے، تو عید الاتحاد بھی کہتے ہیں اسے، کہ یہ وہی دن ہے جس دن ہم سب متحد ہو گئے تھے۔ تو 2 دسمبر کو عید الاتحاد بھی کہا جاتا ہے۔ روح الاتحاد بھی یہی ہے کہ جب ہم متحد ہو گئے، جب ہم سب میں اتفاق آ گیا، تو اس میں روح آ گئی، اس میں اسپرٹ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ملک کا وجود دیا انہیں، اور توفیق کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ملک عطا فرمایا۔ تو اسی لیے اس کو روح الاتحاد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس یوم آزادی کو۔ تو امارات میں یوم آزادی کو یعنی 2 دسمبر کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے، اسے یوم الوطنی کہتے ہیں، اسے عید الاتحاد کہتے ہیں، اسے روح الاتحاد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جو ہے نا اس طرح کی خوشیاں جو ہیں اس کی بہت وجوہات ہیں جن کی بنا پر اس کو مختلف نام دیے گئے ہیں یوم آزادی کو۔ تو اليوم الوطنی عید الاتحاد روح الاتحاد، اليوم الوطنی عید الاتحاد روح الاتحاد۔ تو یہ الفاظ اور جملے آج کے اس سبق میں کافی تھے۔ مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کومنٹس کے ذریعے شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔